سیدی مرشدی یا نبی کے نعرے بلند ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہاں کی جو آرگنائزیشنز ہیں، ان کے اندر بھی میں نے اپنے کانوں سے اعلیٰ حضرت صاحب کا اور سیدی مرشدی یا نبی کے سلوگن جو ہیں میں نے سنے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں بحثیت انجمن طلبہ اسلام ہمیں آئندہ سے ایک پالیسی بنانی چاہیے. اولیاء کی ہے تصویر کشمیر کشمیر، اولیاء کی ہے تصویر کشمیر کشمیر، اولیاء کی ہے تصویر کشمیر کشمیر. تو انشاءاللہ بحثیت اور رکن مشاورت میں بھی اس چیز کو پاکستان لیول پہ بھی اس چیز کو انیشیٹ کرواؤں گا انشاءاللہ العزیز، کہ پاکستان لیول پہ کم از کم جو کشمیر کے طلبہ ہیں ان کے ساتھ اپنا رابطہ جو ہے ایک منظم ہونا چاہیے کشمیر کے ساتھ، کیونکہ ہماری طلبہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے، تو ہمارا ایک انٹرنیشنل لیول پہ بھی ایکسپوجر ہونا چاہیے جو طلبہ کے ساتھ ہے، وہ ایک انٹر کنیکشن ہونا چاہیے، جہاں الحمدللہ کئی احباب کئی ملکوں کے اندر ہے، لیکن ایک ورلڈ وائڈ ایک لنک جو پوری دنیا کے اندر مسلم طلبہ تنظیمیں کام کر رہی ہیں. میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ انجمن طلبہ اسلام کا بھی ان کے ساتھ بھی انٹر کنیکشن ہو. کسی ملک کے کسی حصے کے اندر، دنیا کسی ملک کے اندر مسلمان طلبہ پر کوئی ظلم ہوتا ہے تو اس کی آواز انجمن طلبہ اسلام بھی اٹھائے، اور ایک جو ہے تسبیح کے دانوں کی طرح جو ہے وہ ایک مرکز و محور ہونا چاہیے مسلمانوں کا. وہ وحدانیت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ہے. تو آج کے اس دن 5 فروری کے دن ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم اور ہماری نسلیں انشاءاللہ العزیز کشمیر کے آج کے لیے مخلص اور ان کے ساتھ ہماری والہانہ محبت انشاءاللہ قائم رہے گی. اور ہم یہ بات کا عہد کرتے ہیں انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی ہم میسج دیں گے کہ کشمیری جس طرح سے ایک چٹان کی طرح ہمارے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہاں پر باشگاف الفاظ میں اپنی تمام چیزیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ انڈین چھاونی نہیں بننے دی جائے گی. وہاں پر جو ان کا پلان ابھی ریسنٹ پلان وہ یہ ہے کہ آرمی کی جو ایکس سولجرز ہیں ان کو الاٹمنٹ کر رہے ہیں تاکہ وہاں پر اکثریت جو ہے ہندوؤں کی جائے. تو انشاءاللہ ہم جہاں حد تک پہنچ سکے، جہاں حد تک ہماری کوشش ہوئی، انشاءاللہ اس کے خلاف ریزنٹمنٹ اور پاکستان لیول پر بھی اس کی تحریک ہونی چاہیے، جہاں پہ یعنی ہماری ایجنسیاں تو کام کر رہی ہیں، الٹیمیٹلی وہاں بھی کام کر رہی ہیں، لیکن ہماری جہاں تک آواز پہنچے گی انشاءاللہ العزیز ہماری انجمن طلبہ اسلام کے پلیٹ فارم سے بھی آواز پہنچنی چاہیے. اور میں چند الفاظ آج کے یوم کے حوالے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اگر نہ کہوں تو میں شاید گناہ گار ہوں گا، کیونکہ آج کا بڑا بابرکت و مقدس دن ہے. وہ یار غار جنہوں نے ہر موقع پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پرچار کیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پرچار کیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا تن من دھن وار دیا. اور میں سمجھتا ہوں میں اس بات کے ساتھ ایک چھوٹی سی وضاحت بات کر کے آپ لوگوں تک ایک لیسن والی بات، سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں اور آپ کی پھپھو کے بیٹے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو کے بیٹے ہیں سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی عمر مبارک 13 سال ہے، 13 سال آپ کی عمر مبارک ہے. سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آواز آئی کہ معاذ اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے شہید کر دیا ہے. 13 سال عمر مبارک ہے اور گھر سے اتنی غضبناک آواز اور غضبناک طریقے سے گھر سے نکلے اور تلوار لے کے مکہ کی گلیوں میں نکلے. اور آگے کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، آنکھوں میں خون ہے، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، آنکھوں میں خون ہے، اس طرح جذباتی ہو کے نکلے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر پڑے کہ یا رسول اللہ میں خوشی سے نہال ہو گیا ہوں آپ کو دیکھ کے. میں نے سنا تھا کہ آپ کو معاذ اللہ کسی نے شہید کر دیا ہے اور میرے جذبات میرے قابو میں نہیں تھے. یا رسول اللہ میں دیکھنا چاہتا تھا اور میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ مکہ کی گلیوں کو میں آج خون کی ندیاں بہا دیتا. اگر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اگر کسی نے وار کیا ہوتا، آپ کو کسی نے اگر شہید کیا ہوتا معاذ اللہ، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے والہانہ محبت سے گلے لگایا. اور وہ بڑے واضح الفاظ تاریخ کے ملتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ زبیر آج کے دن سے لے کر تا قیامت تک ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بھی پہرے دار پیدا ہوگا اس کا کریڈٹ تمہارے نامہ مال میں جائے گا. اللہ تو میں سمجھتا ہوں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو پہلے پہرے دار تھے وہ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے سب سے پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ پہرا دیا. اور کون سیدنا صدیق اکبر صحابی رسول کے مقام کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ کون سیدنا صدیق اکبر، کسی صحابہ اکرام کی جیسے عام طور پہ محفل ہوتی تھی کسی ایک بندہ ایسا، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے. آج کی گفتگو کرنے کا مقصد ایک لیسنری ایک میسج آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ عام طور پر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی بندے ایسا سوال کر دیتے ہیں جہاں پہ کوئی بندے کو، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک سوال کر دیا ہے، کسی شخص نے سوال کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائے
کہ سب سے طاقتور شخص جو ہے صحابہ میں کون ہے؟ صحابہ میں سب سے طاقتور شخص کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ شیر خدا ہیں، جن کے متعلق ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے شیر ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کا شیر کہا، اور وہ بندہ جس نے شرارتاً یہ بات کہی تھی کہ شاید حضرت علی رضی اللہ فرمائیں گے کہ میں اللہ کا شیر ہوں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے شیر جو ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سب سے بہادر صحابہ میں سب سے بہادر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیونکہ جب میں بہت چھوٹا تھا اور میں بچوں میں سے ایمان لے کے آیا تھا، سیدنا صدیق اکبر جوان تھے اور جوانوں میں ایمان لے کے آئے، انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا سینہ تان کے کھڑے ہو گئے، جو پتھر آتے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر برسنے والے پتھر وہ اپنے سینے پہ جھیلتے تھے، اپنے جسم اقدس پر جھیلتے تھے، تو میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ بحادر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ دوسرا کوشچن کیا اسی بندے نے جس کی نیت صرف شرارت تھی، اس نے یہ کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائے کہ اس کے بعد جانشین کون ہے؟ تو آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، ایک دفعہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے لیٹ ہو گئے، صحابہ اکرام ان میں سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عباس جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، آپ کے حجرہ اقدس میں گئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت ہو گیا، آپ کی طبیعت علیل تھی، دوبارہ پھر واپس آئے، 5-10 منٹ بعد دوبارہ پھر گئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یا صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کا ٹائم ہو گیا، لوگ انتظار کر رہے ہیں، تو آپ نے سب سے زیادہ جو فوقیت دی وہ سیدنا صدیق اکبر کو دی، سبحان علم اللہ، کے حوالے سے، مرتبے کے حوالے سے فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کہیں گے وہ مصلی پہ کھڑے ہو جائیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ، سیدی مرشدی، یا نبی، یا نبی، غلام ہے غلام ہے، رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نبی کا جو غلام ہے، ہمارا وہ امام ہے، نبی کا جو غلام ہے، ہمارا وہ امام ہے، ہمارا وہ امام ہے، نبی کا جو غلام ہے، ڈرائیں گی بلا کسے یہ راستے کی سختیاں عظمت رسول کے پاسباں ہے پاسباں، چادر بطول کے پاسباں ہے پاسباں، خدا کرے قبول ہو ہمارا عشق مصطفیٰ، خدا کو بھی قبول ہے ہمارا عشق مصطفیٰ۔ غار کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی، تمام وہ سوراخ، تمام وہ چیزیں بند کر دی ٹاکیوں کے ساتھ اور مختلف کپڑے کے ساتھ بند کر دی، لیکن جو 2 سپاٹ بچے ان پہ اپنی ایڑیاں دیں، اور وہ سانپ جس نے اللہ سے درخواست کی تھی کہ میں اپنے آپ کے آخری نبی کو دیکھنا چاہ رہا ہوں، وہ کوشش کر رہا ہے وہاں سے نکلنے کی، اللہ، اور ایڑی پہ ڈس رہا ہے، اتنی شدت سے ڈس رہا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو آنسو ہیں اللہ رب العزت نے نیچے زمین پہ نہیں گرنے دیے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پہ گرے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، فرمایا صدیق اکبر رو رہے ہیں آپ؟ اور اتنی شدت تھی، اتنی تکلیف تھی آپ کی ایڑی مبارک کے اندر، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ جو شافی ہیں، میں سمجھتا ہوں آپ کیا جو مدینہ شریف میں اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے، ایک ایسا کنواں ہے جو کڑوا تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن اس کنویں میں جاتا ہے تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، تو وہ لعاب دہن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک سے نکالا اور ایڑی پہ لگا دیا، اور وہ ایڑی بالکل صاف شفاف ہو گئی اور بالکل صحت مند تندرست ہو گئی، آپ کا جسم اطہر جو ہے وہ بالکل صاف ہو۔ سانپ کا ڈسنا ایڑی سے لے کر یعنی آپ دیکھیں نا ٹخنوں تک، اور اس کے بعد پوری باڈی تک زہر کا سرایت کر جانا، اور آنکھوں سے اس کا اثر نکلنا، اور آنکھوں سے اثر نکل کر اتنی شدت کا تکلیف ہونا کہ آنکھوں سے آنسو جو ہے وہ چھلک پڑنا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کا اثر اقدس جو ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی گود مبارک میں تھا، اور وہاں سے آنسو گرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پہ پڑے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ فرمایا صدیق اکبر آپ اتنی تکلیف میں کیوں ہیں؟ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے کسی چیز نے ڈسا ہے مجھے۔ پھر وہ آگے کئی سارا بڑا واقعہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے اور مقام کے حوالے سے زندگی کے اندر بشارت دے دی کہ میں دنیا میں ہر بندے کا احسان دے سکتا ہوں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا احسان نہیں دے سکتا۔ اور کچھ سملیرٹیز بھی ہیں، چند ایک سملیرٹیز بھی ہیں جو میرا خیال میرے ذہن میں گھوم رہی ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سملیرٹی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک جو تھی وہ 63 ایئرز تھی، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 ظاہری عمر مبارک آپ نے دنیا میں جو فرمائی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک جو تھی وہ بھی 63 ایئرز تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حجرے میں وصال فرمایا وہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ تھا، اور سیدہ صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس حجرے کے اندر وصال فرمایا وہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ مبارک۔ اور میں سمجھتا ہوں کئی ساری ریزیمبلنس، یعنی ایسی ریزیمبلنس جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ ملتی ہیں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملتی ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو محبت کا پہلو تھا، میں سمجھتا ہوں کہ پورا قریش، پورا مکہ والے ایک سائیڈ پہ ہو گئے، سیدنا صدیق اکبر جو ہیں وہ بالکل سینہ تان کے کھڑے ہیں کہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں ہر حوالے سے۔ اور انجمن طلبہ اسلام کا جو مشن ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا پاکیزہ مشن ہے جو پاکستان کا مطلب کیا؟ کشمیر یہاں سے رشتہ کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ کشمیر یوں سے رشتہ کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے رسول کے، غلام ہے غلام ہے غلام ہے رسول کے، غلام ہے غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ زندہ باد زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی، زندگی فضول ہے، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ کشمیر یوں سے رشتہ کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے رسول کے، غلام ہے غلام ہے غلام ہے رسول کے، غلام ہے غلام یہ رسول میں موت بھی قبول نہیں یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، مرحبا سرکار کے غلام زندہ باد، مرحبا سرکار کے غلام زندہ باد، مرحبا سرکار کے غلام زندہ باد، انجمن طلبہ اسلام زندہ باد، مرحبا سرکار کے غلام زندہ باد، مرحبا سرکار کے غلام زندہ باد، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی یا نبی، پاک ارادے لے کر یہ دیوانے نکلے ہیں، پاک ارادے لے کر یہ دیوانے نکلے ہیں، پیار کی خوشبو سے دل مہکانے نکلے ہیں، پیار کی خوشبو سے دل مہکانے نکلے ہیں، پرچم عشق نبی لہرانے نکلے ہیں، پرچم عشق نبی لہرانے نکلے ہیں، چار دانگے عالم میں پھیلانے نکلے ہیں، چار دانگے عالم میں پھیلانے نکلے ہیں، مصطفیٰ کے عشق کا پیغام زندہ باد، مرحبا سرکار کے غلام زندہ باد، مرحبا سرکار کے غلام زندہ باد، مرحبا سرکار کے غلام زندہ باد، انجمن طلبہ اسلام زندہ باد، مرحبا سرکار کے غلام زندہ باد، مرحبا سرکار کے غلام زندہ باد، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی۔
भर रहे हैं रहमतों से दामने मुराद